تو ایک ہی پڑھیا جی مائی کوڑا سٹتی سی میں کہ جلیا یہ تو روایت ہے ہی کوئی نہیں کائنات جس جڑے صحابہ ہاتھ حضور وال نہیں سن کرن دیندے وہ تماشا ویکھدے رہندے سن کہ جناب مائی کوڑا سٹن کدوں آویں کون سی اسلام کی باتیں کرتے ہو کیوں جی باتیں کرنے والی اللہ نے اپنا محبوب بنایا اور مائی کوڑا سٹ دی ہوئے محبوب ہوتے اتنے آپ پتر برداشت کرنا کسی ماں تے کوئی کوڑا سٹن آوے پیو تے اے کیوں جی روایت تساں گھڑیاں کوئی حدیث کوئی نہیں ہاں کہ ادھروں گھڑی ہوئی آئی انگریزاں یہ جو کڈیا اپنے نبی دے بارے بے وفا ہو جان. بسم اللہ الرحمن الرحیم. آپ نے بانی تحریک لبیک یا رسول اللہ علامہ خادم حسین رضوی صاحب کی گفتگو سنی. میں علامہ صاحب کی ذات پر کوئی تبصرہ نہیں کرتا لیکن ان کی گفتگو کو 3 حصوں میں تقسیم کرتے ہوئے جواب ضرور عرض کروں گا. پہلا حصہ تو ایک ہی پڑھیا جی مائی کوڑا سٹتی سی میں کہ جلیا یہ تو روایت ہے ہی کوئی نہیں کائنات جس جڑے صحابہ ہاتھ حضور وال نہیں سن کرن دیندے وہ تماشا ویکھدے رہندے سن کہ جناب مائی کوڑا سٹن کدوں آویں کون سی اسلام کی باتیں کرتے ہو کیوں جی. ناظرین یہ کہنا کہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین کی موجودگی میں نبی رحمت کے ساتھ ایسا کوئی کبھی فعل نہیں ہوا تو یہ بات قرآن و سنت کی تعلیمات کے صریح خلاف ہے، کیونکہ عکاظ کے میلے میں، ذی المجاز کی منڈی میں، طائف کے بازاروں میں نبی رحمت کے ساتھ کیا کچھ ہوا یہ آپ مجھ سے بہتر جانتے ہیں. نبی رحمت پر جب کفار و مشرکین کی جانب سے مصائب اور علام بڑھے تو مکہ سے مدینہ ہجرت کی نبی نے صحابہ کی موجودگی میں. اسی طرح صحیح بخاری کی 3854 نمبر حدیث پڑھیں. نبی رحمت حالت سجدہ میں تھے کہ عقبہ بن ابی معیط اونٹ کی اوجڑی اٹھا لایا اور نبی کی مبارک پشت پر رکھ دی. جب اوجڑی کے بوجھ کے سبب نبی سر نہ اٹھا سکے تو نبی رحمت کی شہزادی بنت رسول حسن اور حسین کی ماں علی کے سر کا تاج خاتون جنت نبی کی بطول بیٹی فاطمہ تشریف لائیں اور اپنے بابا سے اوجڑی کو دور کیا اور امام الانبیاء سے غلاظت کو صاف کیا. اسی طرح صحیح مسلم کی 4642 نمبر حدیث آپ پڑھیں. حضرت سہل بن سعد السعدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ احد کے دن جب نبی کریم سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے سر انور پر چوٹ آئی اور سامنے کا دانت مبارک بھی شہید ہو گیا اور لہو نہیں رک رہا تھا تو اس وقت بھی میرے نبی کی بطول بیٹی سیدہ کائنات اپنے بابا کے خون کو روکنے کی کوشش کرتی تھی، چہرہ انور کو دھوتی تھی. حضرت علی ڈھال سے پانی نکال کر دیتے تھے. جب خون نہ رکا تو نبی کی بطول بیٹی نے چٹائی کا ایک ٹکڑا جلایا اور اس کی راکھ اپنے بابا کے زخم پر رکھی جس سے خون رک گیا. تو یہ کہنا کہ صحابہ کی موجودگی میں نبی کے ساتھ ایسا کوئی معاملہ نہیں ہوا تو یہ قرآن و سنت کی تعلیمات کے صریح خلاف ہے. دوسرا حصہ کوئی پڑھیا جی مائی کوڑا سٹتی سی میں کہ جلیا یہ تو روایت ہے ہی کوئی نہیں کائنات کوئی پڑھیا جی مائی کوڑا سٹتی سی میں کہ جلیا یہ تو روایت ہے ہی کوئی نہیں کائنات. ناظرین یہ ایک عورت کا نہیں بلکہ 2 عورتوں کا قصہ ہے. ایک عورت ابو لہب کی بیوی ام جمیل جو نبی رحمت کے راستے میں کوڑا کرکٹ اور کانٹے بچھایا کرتی تھی اور اسی کبھی فعل کو سر انجام دیتے ہوئے واصل جہنم ہو گئی. لیکن دوسری عورت کا قصہ وہ کسی حدیث کی کتاب میں موجود نہیں مگر عوام میں مقبول، معروف اور مشہور ہے. اب جو چیز عوام میں مقبول، معروف اور مشہور ہو لیکن کتابوں میں موجود نہ ہو تو یہاں اہل سنت کا مسلمہ اصول اور منہج یاد رکھنا چاہیے. عدم نقل عدم وجود کو مستلزم نہیں، یعنی اگر کوئی بات کتابوں میں موجود نہیں ہے تو اس کا قطعاً یہ مطلب نہیں کہ وہ حقیقت میں بھی ایگزسٹ نہ کرتی ہو. یقیناً اس کی کوئی اصل حقیقت میں موجود ہوگی. اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان فاضل بریلی نور اللہ مرکزہ فتاوی رضویہ جلد 8 صفحہ نمبر 551 مطبوعہ رضا فاؤنڈیشن لاہور. اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں عدم وجدان عدم وجود کو مستلزم نہیں خصوصاً بنائے زمان میں، یعنی اگر کسی کو کوئی چیز سند کے اعتبار سے نہیں ملتی تو اس کا یہ مطلب ہرگز نہیں ہے کہ وہ اصل میں بھی موجود نہیں ہے. اب آگے اعلیٰ حضرت نے ایک مثال دی اور یہ بڑھیا والی روایت کے سبب جو ذہنوں میں اشکالات پیدا ہوئے تھے ان کو دور کر دیا. اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں عدم ثبوت مان بھی لیں تو اس کا صرف یہ حاصل کہ منقول نہ ہوا. پھر عقلاء کے نزدیک عدم نقل نقل عدم نہیں، یعنی اگر کوئی فعل حضور پر نور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے منقول نہ ہو
تو اس سے یہ لازم نہیں آتا کہ حضور اقدس نے کیا بھی نہ ہو. یعنی اگر کوئی بات نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب کتابوں میں منقول نہ ہو تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ کام کیا بھی نہیں. اعلیٰ حضرت نے مسئلہ حل کر دیا کہ اگر کوئی بات کتابوں میں منقول نہیں ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ کام نبی رحمت نے کیا نہ ہو. خیر آگے اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں، امام محقق علی الاطلاق فتح القدیر میں فرماتے ہیں، عدم النقل لا ينفی الوجود، عدم نقل نفی وجود کو مستلزم نہیں. خود مجیب اپنی صحیح مشکور میں تنزیہ الشریعہ امام ابن عراق سے نقل کرتے ہیں، عدم الثبوت لا يلزم منہ اثبات العدم، عدم ثبوت سے اثبات عدم لازم نہیں آتا. ناظرین، اس علمی بحث کا مختصر خلاصہ صرف اتنا سا ہے کہ اگر کوئی بات قرآن و سنت میں منقول نہ ہو اور اس کی مخالفت میں کوئی دلیل شرعی بھی موجود نہ ہو لیکن مطابقت میں اگر دلیل آ جائے تو وہ بات اپنی اصل میں جائز ہوتی ہے. اس کی مثال بڑھیا والی روایت سے لیں کہ جو حدیث کی کسی کتاب میں منقول نہیں ہے لیکن اس کی مطابقت میں قرآن و سنت میں دلائل موجود ہیں. ابو لہب کی بیوی ام جمیل نبی رحمت کے راستے میں کوڑا کرکٹ اور کانٹے بچھایا کرتی تھی. اب قرآن اس مقام پر شاہد ہے، وَامْرَأَتُهُ حَمَّالَةَ الْحَطَبِ، تو یہ دلیل قرآن سے اس روایت کی مطابقت میں آ گئی. اور اسی طرح صحیح بخاری سے دلیل کہ نبی رحمت پر حالت سجدہ میں عقبہ بن ابی معیط نے پشت مبارک پر اونٹ کی اوجڑی پھینکی جسے سیدہ کائنات فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا نے دور کیا، تو یہ بھی اس کی مطابقت میں آ گئی جو بڑھیا والی روایت ہے. اس لیے یہ دعویٰ کہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین کی موجودگی میں نبی رحمت کے ساتھ ایسا کوئی فعل رونما نہیں ہوا، یہ بالکل باطل ہے، چونکہ اس کی مخالفت میں قرآن و سنت میں دلائل موجود ہیں اور بڑھیا والی روایت کی مطابقت میں بھی قرآن و سنت میں دلائل موجود ہیں. میں صرف اتنی عرض کروں گا کہ ڈاکٹر طاہر القادری ایک انسان ہے. انڈیا میں خطاب کرتے ہوئے نبی رحمت کے حسن خلق پر، نبی کی عالی صفات اور عالی اخلاق کا ذکر کرتے ہوئے ضمناً ڈاکٹر صاحب نے یہ بڑھیا والی روایت بیان کی جو کسی حدیث کی کتاب میں منقول نہیں ہے جبکہ مطابقت میں اس کی دلائل قرآن و سنت میں موجود ہیں. اگر اس کی مطابقت میں ایک دلیل بھی قرآن و سنت میں موجود نہ ہوتی پھر بھی میں یہاں ایک ہی عرض کرتا کہ ڈاکٹر طاہر القادری انسان ہے اور بتقاض بشری ان کی ذات سے غلطی کا سردرد ہونا یہ محال بالکل نہیں ہے، کیونکہ صرف اللہ ہے جو ہر عیب سے پاک ہے اور اللہ کی عطا سے اس کے انبیاء ہیں جو معصوم عن الخطا ہیں. باقی تمام انسان غلطیاں کر سکتے ہیں اور یاد رکھیں بڑے بڑے محدثین سے، ائمہ مفسرین سے غلطیاں ہوئی. میں نے پہلے بھی عرض کی تھی، امام بخاری اپنی صحیح بخاری میں نبی رحمت کی خودکشی والی حدیث نعوذ باللہ من ذالک لے کر آئے جسے امت نے مردود کر دیا اور ناقابل قبول سمجھتے ہوئے امام بخاری کی کتاب صحیح بخاری سے اس حدیث کو حذف کر دیا گیا. تو یہ بات یاد رکھیں، سفید کاغذ پر صرف نقطہ ہی نظر آتا ہے، لوگوں کو سفید کاغذ نظر نہیں آتا.